اسلامی کا احتجاج تیسرے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ لیاقت باغ کے سامنے ان کا احتجاج جاری ہے۔ بات کریں گے لیاقت باغ کی، تو لیاقت باغ کا پس منظر کیا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں کون کون سے قومی رہنماؤں نے خطاب کیا، اور جب سب کانٹیننٹ تھا بر صغیر تو اس میں بھی کن کن رہنماؤں نے جو تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کنہوں نے اس لیاقت باغ میں خطاب کیا، اور لیاقت باغ سے پہلے لیاقت باغ کا نام کیا تھا، یہ آج ہم آپ کو اہم ٹاپک ہے اور اس حوالے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں لیاقت باغ کی۔ تو لیاقت باغ جو سب سے پہلے یہاں پر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی گارڈن کے نام سے مشہور تھا، اس کو کمپنی باغ کہتے تھے، اور یہاں پر جو قومی رہنما تھے اس وقت کے بر صغیر کے، جس میں گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان، اور لیاقت باغ کے سامنے اسلامیہ کالج ہے، وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامیہ کالج میں وہاں پر خطاب کیا اور لوگوں سے ایڈریس کیا اس حوالے سے، اور کمپنی باغ سے پھر لیاقت باغ کیسے تبدیل ہوا۔ 16 اکتوبر 1951 کو کمپنی باغ میں لیاقت علی خان نے یہاں پر سپیچ کی۔ جب وہ صبح گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں آج اہم اعلان کرنے والا ہوں، اہم خطاب کرنے والا ہوں، اور اس سے ملک کی تاریخ بدل جائے گی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان سے کہا، تو جب انہوں نے برادران ملت کہا تو ساتھ ہی ان پر فائرنگ ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ تو افراتفری مچ گئی، ان کو سی ایم ایچ ہاسپٹل لے جایا گیا، اور 4:50 پر یہ سی ایم ایچ کی طرف سے ڈاکٹرز نے اعلان کیا کہ لیاقت علی خان فوت ہو گئے ہیں، اور جس کے بعد جو کمپنی باغ تھا وہ لیاقت باغ کے نام سے مشہور ہوا۔ تو اس کے بعد پھر جو دوسرا واقعہ ہوا 1971 میں، ذوالفقار علی بھٹو بنگلہ دیش منظور کرنے کے حوالے سے انہوں نے سپیچ کی۔ تو انہوں نے جب پبلک سے خطاب کیا تو پبلک کے خطاب میں کہا کہ بنگلہ دیش کی منظوری لیتے ہیں، تو اس کے جلسے میں نوجوانوں نے آواز لائی گئی کہ بنگلہ دیش نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ صرف یہی نہیں، اور اس کے علاوہ 22 مارچ 1973 کی بات کریں تو نیشنل عوامی پارٹی، جس میں خان عبد الولی خان یہاں پر جلسہ کیا، اور اس پر یہ بتایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے جلسے پر فائرنگ کرائی، نیشنل عوامی پارٹی خان عبد الولی خان کے جلسے میں، اور جس کے نتیجے میں 10 لوگ وہاں پر جاں بحق ہوئے لیاقت باغ کے سامنے۔ اور لیاقت باغ کے سامنے اگر آپ دیکھیں جو مال روڈ ہے اور اس کے سامنے ایک الحیات ہوٹل ہے، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ الحیات ہوٹل کی چھت پر جو ہے فائرنگ وہاں سے ہوئی، اور الحیات ہوٹل کی تصاویر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج جماعت اسلامی کے جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا، تو یہ ساری تاریخی جو پس منظر ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ 22 مارچ 1973 کا واقعہ آپ کے سامنے ہوا، اور اس میں یہ فائرنگ ہوئی اور 10 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ تو اس کے بعد جو واقعہ ہوا 27 دسمبر 2007 کو، محترمہ بے نظیر بھٹو خاتون سابق وزیر اعظم جو ہے، انہوں نے یہاں پر خطاب کیا اور دہشت گردوں کو انہوں نے للکارا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کو آپ کو شکست دیں گے۔ تو وہ جلسہ ختم کرنے کے بعد جو ہی اپنی گاڑی میں بیٹھی، ان کا روٹ چینج ہوا۔ تو اس سے پہلے سیاسی ماہرین یا تاریخ پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے FA2 میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے کچھ آفیشل انہوں نے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو جلسہ کرنے سے یا اس میں شرکت کرنے سے منع کیا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، آپ جلسے میں شریک نہ ہوں، شرکت نہ کریں۔ جب اس وقت جو ہے سابق صدر پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں مانی، انہوں نے جلسے میں شرکت کی اور وہاں پر جو بڑا پرجوش خطاب کیا، اور جب گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی میں ان کے ساتھ مخدوم امین فہیم اور نہید خان، کیپٹن صفدر عباسی جو ہیں وہ اس میں گاڑی میں سوار تھے۔ ان کی گاڑی کے سامنے کچھ نوجوانوں نے بڑے نعرے لگائے، اور ان کے نعروں کا جواب دینے کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی نشست گاڑی میں کھڑی ہوئی اور روف کھولا، تو ان پر 3 فائر ہوئے اور وہ گاڑی میں گر پڑی، اور پھر بلاسٹ بھی ہو گیا، اور ان کو جنرل ہاسپٹل جو اب بے نظیر ہاسپٹل ہے
وہاں پر لے جایا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ چکی تھیں۔ تو یہ لیاقت باغ کی ایک مختصر سی ہسٹری ہے۔ آج کل جماعت اسلامی کا بھی لیاقت باغ کے سامنے احتجاج ہے، تو بہت سارے لیاقت باغ کی ایک سیاسی اہمیت ہے جیسے پہلے بتایا گیا، تو وہ ہم آج پرچار کے جو ویورز ہیں ان کے سامنے یہ ایک تاریخ کا سفر ہے، تاریخی سفر ہے، وہ ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی آپ کے کومنٹس ہوں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں